صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ 10 شوال المکرم، یہ وہ دن ہے کہ ایک ولی کامل کی پیدائش کا دن ہے، یوم ولادت اعلیٰ حضرت، ایک سچے عاشق رسول کی ولادت، ایک ولی کامل کی ولادت، ایک مفسر قرآن کی ولادت، ایک شیخ الحدیث کی ولادت، ایک عشق رسول کے پیغام کو عام کرنے والے کی ولادت۔ اور آج جو دنیا بھر میں ہم دعوت اسلامی کا کام دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہی ہے الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ پاک کے ان بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جو چن لیے جاتے ہیں، جن پر خاص کرم ہوتا ہے، خاص عنایتیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی برکتیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کیسی کیسی کرامتیں، کیسی عنایتوں کی بارشیں کہ ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لینا، یہ بظاہر تو دیکھا جائے تو ہم اگر ناظرہ بھی پڑھیں تو بھی ایک مہینے میں پورا ناظرہ پڑھ لینا، لیکن اللہ پاک کا کرم جس پر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے اس دنیا میں ایک بڑی نعمت بنا کر بھیجا۔ جب کافر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، اس فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد بن کر تشریف لائے اور الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، بد مذہبی کا توڑ کیا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا اور اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، قرآن کی عزت و حرمت پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی اور لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے۔ واقعی یہ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو مجدد کہتے ہی اسے نا کہ تنہ تنہا اتنے فتنوں کا مقابلہ کرنا، اور اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا، ایسا فیضان جاری کیا کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا یہ۔ آج تو ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں تو ہم سلام پڑھتے ہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا کئی ملکوں میں جانا ہوا، کئی ملکوں کے واقعات سنتے رہتے ہیں، اسپیشلی میں جب بنگلہ دیش گیا، بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں گیا تو وہاں تو بظاہر یہ اردو لینگویج نہیں ہے، بنگالی لینگویج ہے، تو الحمدللہ وہاں جا کر بھی جب مسجد میں گئے، جمعے کی نماز پڑھی تو جمعے کی نماز میں جب صلاۃ و سلام آیا تو وہاں بھی یہ مائک سے صدائیں آ رہی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ یورپ میں دیکھیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یو ایس امریکہ چلے جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یو کے برطانیہ چلے جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ملیشیا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، جہاں جہاں عاشقان رسول بس رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان عام ہے۔ پھر ترجمہ قرآن، کیا ترجمہ قرآن کیا، عشق رسول سے، ادب سے بھرپور، یعنی ایک ایک ٹاپک کو اگر لیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک ایک ٹاپک پورا بیان ہے۔ پورا بیان کیا، یعنی بیان سے مراد یہ کہ ہمارے بیان کا جو وقت ہے، ورنہ وقت تو کم پڑ جائے یہ، باقی اعلیٰ حضرت پر اگر کوئی بیان کریں، آپ کی شاعری دیکھ لیں، باقی حقیقت ہے کئی ایسے کلام ہیں جو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے، پھر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کلام کے اندر عشق رسول سے وہ کلام بھرپور ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک موقع پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں رکھا کریں، ایک ولی کامل عاشق رسول کی ہے یہ، تو کسی نے عرض کی کہ حضرت وہ اس وقت کی اردو اور بڑی مشکل ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے، تو امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ولی کامل کی تحریر ہے، اس کو رکھنے کی بھی برکتیں ملیں گی یہ،
اس کو دیکھنے کی بھی برکتیں ملیں گی یہ۔ اور پھر امیر علیہ سنت کے ذریعے جو قادری اتاری سلسلے میں داخل ہیں الحمدللہ، وہ قادری اتاری کے ساتھ ساتھ رضوی بھی تو ہیں الحمدللہ۔ تو یوں پیر و مرشد کا بھی تو فیضان ملے گا، اعلیٰ حضرت تو ہمارے دادا پیر ہیں نا۔ تو پھر کسی نے کہا، کسی مرید کامل نے، پیر سے محبت رکھنے والے نے، کہ امیر علیہ سنت جب اپنے مرشد سے ایسا ادب رکھتے ہیں کہ ان کی کتاب سمجھ میں نہ بھی آئے تو رکھیں، اس کی برکت ملے گی۔ تو امیر علیہ سنت نے تو اس دور میں ہمیں کتابیں بہت آسان کر کے دے دی ہے، چھوٹے چھوٹے سے رسالے بنا دیے ہیں، 15-16 صفحات 20 صفحات پڑھیں، کتابیں لکھ بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں یہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بس آپ کی جب سیرت پاک کو دیکھتے ہیں، جس پہلو کو دیکھتے ہیں، بس کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ ایک طرف آپ بہت بڑے مفسر، زبردست محدث، بے مثال عالم، با کمال مفتی، یہ تو علمی فیلڈ ہو گئی۔ عبادت دیکھیں تو عابد ہیں، زاہد ہیں، اور پھر طریقت دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل بھی ہیں اور پیر کامل بھی ہیں، طریقت بھی لے کر چل رہے ہیں، علم دین بھی عام کر رہے ہیں، نعتیں بھی لکھ رہے ہیں، کیا کہنے۔ اور پھر آپ کا کردار کیا کہنے۔ تو آج کچھ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت بطور ایک ولی کامل اور ایک پیر کامل کچھ اس سے متعلق ہم سنیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کے مریدین دنیا بھر میں کروڑا کروڑ ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے لوگ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہیں تو وہ رضوی ہیں، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کے سلسلے میں آ گئے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا جو دور تھا، ہم نے سنا بڑے فتنے تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کا مقابلہ کیا، اور کیا واقعی۔ آج ہم دیکھیں تو آج بھی فتنے ہیں۔ اس وقت تحریری صورت میں یا تقریری صورت میں یا مختلف انداز ہوں گے اس وقت کے، آج بھی فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس وقت تو کوئی پیغام دینے آتا یا کوئی جاتا تو پیغام ملتا، لیکن آج تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے خود پیغام چل کر ہمارے موبائل میں آ جاتا ہے، اور کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ تو یوں تو اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن طریقت کے حوالے سے بھی ایسے ایسے ڈاکے ڈل رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمان تک داؤ پہ لگ جاتے ہیں، عقائد تک داؤ پہ لگ جاتے ہیں۔ آئیے ایک ایسا ہی واقعہ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کا سنتے ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنی طریقت کا کیا حال کیا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک ولی کامل ہیں، اعلیٰ حضرت کو اس کی خبر ہوئی، اور پھر آپ نے کس طرح اپنے مرید کی رہنمائی فرمائی۔ توجہ سے سنیے گا، بڑا زبردست ایک نصیحت والا واقعہ ہے۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر بھی رہا کرتے تھے۔ سیرت اعلیٰ حضرت پر سب سے پہلے کام کرنے کی سعادت بھی سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوئی۔ انہی کا بیان ہے، ایک دن میں اور میرے بھائی سید قناعت علی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر حاضر تھے، اور کسی علمی کام میں مصروف تھے کہ صبح 9 یا 10 بجے کا وقت تھا۔ ایک نوجوان آیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموش بیٹھ گیا۔ ہم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بولا میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیسے زحمت فرمائی، کس کام سے آنا ہوا؟ اس سوال پر وہ نوجوان بے اختیار رونے لگا۔ ہم نے بار بار پوچھا، اس نے جواب نہ دیا۔ آخر بہت اصرار کے بعد کہا کہ میں
सैयदी आला हजरत इमाम अहल सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद हूँ। इस साल मुझे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक में अजमेर जाने की सआदत नसीब हुई। वहां मैंने एक शख्स को देखा जो जाहिरी तौर पर बुजुर्ग नजर आ रहा था। मैंने उनकी दस्त बोसी की और उनके पास हाजिरी दी, आदाब बजा लाया। वहां कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जिनको आप बुजुर्ग समझ रहे हैं या जो बैठे हैं, तुम इनके मुरीद बन जाओ। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद हूं। अब वहां जो लोग बैठे थे जिन्हें जाहिल ही कहा जाएगा, इसको ये मशवरा देने लगे कि ठीक है, तुमने वहां जो बैत की है तो तुम वहां शरीयत में बैत रहो और तरीकत में इनके बन जाओ। आज भी इस तरह लोग बोलते हैं शरीयत अलग तरीकत अलग। अब इतना इल्म तो था नहीं, लोगों के बहकावे में आया और वो उनका मुरीद बन गया। याद रखिए, एक वक्त में एक ही का मुरीद बना जाता है, बैत एक ही से की जाती है। तो जब उनका मुरीद हुआ तो जाहिर बात है आला हजरत से तो बैत टूट गई उसकी। और अगर अपने पीर की अकीदत कम हो जाए तो भी बैत आजमाइश में पड़ जाती है। बज़ाहिर जो बुजुर्ग नजर आ रहे थे उनसे बैत भी कर ली, मुरीद हो गया और अपने क़याम गाह पर आ गया। कुछ देर आराम के लिए लेटा और सो गया। कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं कि मेरे ख्वाब में सैयदी आला हजरत तशरीफ ले आए हैं और आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेहरा अनवर पर जलाल वाज़े था। आपने फरमाया, ला हमारा शजरा वापस कर दे, ला हमारा शजरा वापस कर दे। इतना ही फरमाना था कि मेरी आंख खुल गई। बस इसी दिन से मेरी तबीयत किसी काम में नहीं लगती, कुछ काम मुझसे नहीं होता, मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा, अजीब बेचैनी है। बस यही ख्याल रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया और धाड़े मार मार कर रोता हूं, कुछ समझ नहीं आता। और अब मैं आला हजरत के दरे दौलत पर हाजिर हो गया हूं। तो सैयद अय्यूब अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नौजवान की बातें सुनकर हमने इसे तसल्ली दी और कहा आप घबराएं नहीं, जोहर के वक्त आला हजरत तशरीफ लाएंगे, नमाज के बाद आप उनसे अर्ज कर दीजिएगा कि मैं तजदीद बैत के लिए हाजिर हुआ हूं। हमारी बात सुनकर उस नौजवान को कुछ सुकून हो गया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि खिलाफे मामूल उस वक्त सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कमरे से बाहर तशरीफ ले आए। उस नौजवान से आला हजरत ने फरमाया, आप कैसे आए? सैयद अय्यूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत के ये अल्फाज सुनकर, ये अंदाज देखकर हमें ताज्जुब हुआ, क्योंकि आपकी आदत करीमा ये थी कि जब भी कोई आता आप इससे पूछते कि आपने कैसे तकलीफ फरमाई। यानी आला हजरत का आदत से हटकर उस नौजवान से ये पूछना कि आप कैसे आए, ये अल्फाज ही बता रहे थे कि आप उस नौजवान से सख्त नाराज हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां ये नुक्ता भी है कि कामिल मुर्शिद, कामिल पीर अपने मुरीद के हालात से बाखबर होता है। जाहिरी तौर पर कोई मोबाइल नहीं था उस वक्त, कोई पैगाम लाने वाला नहीं था, किसी ने पैगाम पहुंचाया नहीं, किसी ने खबर नहीं दी, किसी ने पर्ची ले जाके नहीं दी कि हजरत जी जो शख्स आया है ये आपका मुरीद था और इसने बैत तोड़ ली। ये होता है पीर और मुरीद का रूहानी कनेक्शन। इस मौके पर मुझे हाजी जमजम अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तरीकत में इनका भी क्या कमाल था। इनकी ये बात मुझे भी याद आई। आप फरमाते हैं कि मुरीद का हर हाल पीर पर जाहिर है, मुरीद का हर हाल पीर पर जाहिर है। मुरीद से उसका मुर्शिद बेखबर नहीं, बाखबर है। मुर्शिद सब जानता है, मुर्शिद को सब खबर पहुंचती है। और इसका यह वाकया आपने आला हजरत से भी देख लिया। इस पर तो जमजम भाई रहमतुल्लाह अलैह ने मनकबत भी लिखी थी ना, कि फिर तवज्जो बढ़ा मेरे मुर्शिद पिया, नजरें दिल पर जमा मेरे मुर्शिद पिया। तो वाकई तरीकत है, ये रूहानी रिश्ता बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है।
اور جس کا مضبوط ہوتا چلا جائے وہ منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اور جو ادھر ادھر گیا وہ گیا۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یک در گیر اور محکم گیر، ایک در پکڑ مضبوطی سے پکڑ، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی سے پکڑ، ایک در کا ہو جا تو پھر ہو جا، پھر ادھر ادھر نہ جا، پھر تلاش نہ کر، تو تجھے ملنا تھا مل گیا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی چلا جائے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کو اس کی خبر تھی، ناراضگی کے آثار تھے، الفاظ اور انداز ناراضگی والا تھا۔ سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی حیرت کا اظہار فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا انداز ناراضگی والا ہے۔ خیر، اس نوجوان پر غم کا غلبہ تھا، اس نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس سوال پر رونا شروع کر دیا اور کوئی جواب نہ دے پایا۔ تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اب دیکھیے مزید، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت مبارکہ انتہائی ملنساری، اخلاق، معافی، درگزر، لیکن طریقت ہے، اور طریقت کے ساتھ ساتھ ایسا دامن پکڑ لینا کہ جس کو شریعت کا پتہ نہ ہو تو یہ تو غیر شرعی کام ہو گیا۔ ایسے شخص کو پیر بنا لینا کہ جو پیر بنانے کا اہل نہیں، یہ تو دین میں فتنہ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اعمال تو کیا، سب سے پہلے تو عقائد ہیں، عقیدہ برباد ہو گیا تو پھر عمل کس کام کے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ رونے سے کوئی نتیجہ نہیں، مطلب کہیے۔ یہ فرمان سن کر اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تمام رودات سن کر فرمایا، میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ وہ نوجوان پھر رونے لگا۔ غم کے غلبے کی وجہ سے اسے اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ عرض کر سکے کہ حضور، میں تجدید بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خیر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ قیام کریں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت واپس تشریف لے گئے۔ سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے پھر اس نوجوان کو تسلی دی اور کہا، آپ ڈرے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ظہر کے لیے پھر تشریف لائیں گے، اس وقت تجدید بیعت کے لیے عرض کر دینا۔ مختصر یہ کہ ظہر کے وقت جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو نماز کے بعد اس نوجوان نے ہمت کر کے تجدید بیعت کے لیے عرض کر ہی دیا۔ تو اعلیٰ حضرت اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، جب آپ وہاں بیعت ہو ہی چکے ہیں تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا، حضور، مجھ سے قصور ہوا، لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا، اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خوب غور کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، مجھے مرید کرنے کا شوق نہیں، مگر یہ کہ لوگ صراط مستقیم پر قائم رہیں، یعنی میں صرف اس لیے لوگوں کو مرید کرتا ہوں کہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں، اس کے علاوہ مرید کرنے میں مجھے کوئی لالچ نہیں۔ مزید فرمایا، یہ ٹھیک نہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کے الفاظ، فرماتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کہ آج اس دروازے پر کھڑے ہیں، کل اس دروازے پر۔ یک در گیر محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ اس پر نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، ایسا ہی ہوگا، خدا کے لیے اب میرا قصور معاف فرما دیجئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو دوبارہ بیعت فرمایا اور پھر وہ نوجوان خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات، دیگر مصروفیات، اس کے باوجود آپ ایک پیر کامل، ولی کامل اپنے مریدین پر کیسی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ شخص کہ جس پہ کے ہاتھ پر اس نوجوان نے بیعت کی، شاید لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی کامل آدمی نہیں تھا، تبھی تو اس کے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ تم شریعت میں وہاں بیعت کر لو اور طریقت میں یہاں کر لو۔ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب بھی بعض لوگ شریعت اور طریقت کو الگ الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت اور طریقت دو جدا چیزیں نہیں، طریقت شریعت ہی کا حصہ ہے۔ پیران طریقت جو واقعی سچے اور کامل پیر ہوتے ہیں، وہ خود بھی بکثرت
عبادت کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی خوب عبادت و ریاضت حتیٰ کہ نفل نمازیں، نفل روزے اور تقوی، پرہیزگاری اور بالکل عبادت کی طرف لاتے ہیں۔ یہی تو ایک پیر کامل کا ہے۔ پیر صرف دنیا کی تکالیف دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پیر تو ہوتا ہی آخرت کے لیے ہے۔ موت اور موت کے بعد کے مراحل، زندگی کی لمیٹیشن ہے کتنی، زندگی کا جو وقفہ ہے پیدائش سے قبر تک، ایک دن کا بچہ بھی مر جاتا ہے، 10 سال والا بھی چلا جاتا ہے، 20 30 40 والا بھی، 50 60 70، یعنی لمیٹیشن ہے نا، یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن لمیٹیشن ہے نا، 70 80 90 100 کتنا، تو یہ تو ایک پیریڈ ہے پیدائش سے موت تک، 70 80 90 کتنا جی لے گا بندہ؟ جیسے جیسے عمر بڑھے گی آزمائشیں بڑھتی ہیں، تو یہ تو ایک ڈیوریشن ہے۔ پھر موت کا مرحلہ، روح نکلنے کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، قبر کے سوال و جواب کا معاملہ، پھر محشر کا میدان، محشر کی سختیاں، پل صراط، یعنی کتنے مراحل ہیں۔ اللہ عافیت میں رکھے، اللہ عافیت میں رکھے کہ یہ مختصر سی زندگی، اس کا تو ڈیوریشن تقریباً، اب ہم آدھا تو جب کہیں گے جب ہمیں کنفرم ہو، ہمیں تو لمحے کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں۔ اور آج کل تو اچانک اموات، حادثات، ہارٹ اٹیک، ایسا لگتا ہے کہ صبح بندہ گیا تھا، شام کو اس کو کفن میں دیکھ رہے ہیں، کل رات کو بات کی تھی، آج نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پرسوں بات کی تھی، آج اس کے سوئم میں شریک ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ بندہ اس کے لیے کتنی پلاننگ کرتا ہے، کتنا غور کرتا ہے، کتنا لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مال جمع کرتا ہے، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت، سود، جس طرح آئے دنیا بن جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کفن میں کوئی جیب نہیں، خالی ہاتھ بندہ جاتا ہے۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ چیک بک پہ سائن کر دے، اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ وصیت کر دے۔ تو یہ اس کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے۔ تو اگر پیر کامل، ولی کامل کے دامن سے بھی وابستہ ہیں، ٹھیک ہے دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہے ضمنی طور پر، لیکن پیر اصل میں ہوتا آخرت کے لیے۔ لمبا سفر ہے، تنہا سفر ہے۔ آج اگر کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والوں کی ہم فکر کرتے ہیں، بیچارے کے بچے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے اس کی بیوی اتنی عمر نہیں بیوہ ہو گئی، ارے بوڑھے ماں باپ رہ گیا، یہاں پر وہ چلا گیا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ یعنی اب بھی لوگ پیچھے رہ جانے والوں کی فکر کر رہے ہیں کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ ارے جو گیا ہے وہ تو تنہا گیا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، وہ اس قبرستان میں گیا ہے کہ جہاں رات کے اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ ارے اس قبر میں گیا ہے کہ یہاں سے پہلے اس کو اس کی پریکٹس نہیں تھی، عادت نہیں تھی، تجربات نہیں تھے۔ دنیا میں تو بندہ ٹریول کرتا ہے، جاتا ہے، چھوٹے بڑے گھر مکان سب دیکھ لیتا ہے جو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن قبر کا تو تجربہ ایک رات تو کیا، 1 گھنٹے کا بھی نہیں۔ ہاں قبرستان جاتے ہیں، قبر کے کنارے تک تدفین کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر کے معاملات یہ برزخ کے معاملات ہیں، پردے کے معاملات ہیں۔ جب دنیا والے چھوڑ کر آ جاتے ہیں، سب پلٹ آتے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد تک آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب مرشد کامل کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال، سزا اور جزا، اللہ کی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے، جو غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہے۔ غوث پاک اپنے مریدوں کی مدد کے لیے قبر میں آتے ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک پیر کامل، ولی کامل، سچے عاشق رسول، کیا کہنا آپ کے دامن کا۔ اور اس زمانے میں یقین کریں کہ اللہ پاک نے ہم پر کیسا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کا دور عطا فرما دیا۔ آج اگر کوئی ہمیں ایک شخص کہے، پاکستان یا دنیا کے کسی کونے میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیا ہے، شاید ہم اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں دیکھنے کے لیے جائیں کہ یہ آنکھیں کہ جس نے ڈائریکٹلی اعلیٰ حضرت کو دیکھا، ہم تو ظاہری جلوے نہیں دیکھ سکے، چلے ہم اس آنکھوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم آج اس دور میں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں امیر علیہ سنت کا دور ملا۔ ہم بھی خوش نصیب، ہمارے گھر والے بھی خوش نصیب، ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں خوش نصیب کہ وہ فخر کریں گے کہ ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا نے جو دور پایا وہ امیر اہل سنت کا دور تھا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو علمی خدمات کی، عشق رسول کا پیغام عام کیا، آج دعوت اسلامی موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق اعلیٰ حضرت کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے۔ اور کس طرح چل رہی ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک،
کتنا بڑا سسٹم آل اوور دی ورلڈ. ایک طرف نیکی کی دعوت، ایک طرف مدنی قافلے، ایک طرف نیک اعمال، ایک طرف عقائد کی اصلاح، ایک طرف بدعقیدگی کا توڑ، ایک طرف اسلامی بہنوں میں کام، ایک طرف حفظ، ایک طرف درس نظامی، مفتی کورس. اگر دنیاوی تعلیم میں چلے جائیں تو دارالمدینہ، اور اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک ہی وقت کے اندر دعوت اسلامی دنیا میں کتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے. علمی فیلڈ دیکھ لیں تو کتابیں لکھنا، چھاپنا، مکتبے کے ذریعے بیچنا چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. کوئی ایک کتاب لکھے تو زندگیاں گزر جائے، کہ اس کو لکھنے میں، سنبھالنے میں، پرنٹ کرانے میں. یہاں تو آئے دن کتابیں آتی رہتی ہیں. درس نظامی، کتنے علماء، کتنے مفتیان کرام، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، پھر کتنے کورسز، پھر نماز سکھانا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے. پھر سوشل میڈیا، ٹی وی، آج کل اس نے کتنی تباہی مچائی. دعوت اسلامی نے اس فیلڈ میں آ کر بھی الحمدللہ نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا انقلاب برپا کر دیا. تو دعوت اسلامی کے لیے کسی نے پوچھا امیر علیہ سنت سے کہ دعوت اسلامی کیا ہے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ فیضان غوث و رضا ہے. دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان غوث و رضا ہے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کیا دامن ملا، کیا در ملا. بس اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ استقامت دے. یہ بھی فتنوں کا دور ہے، بہت فاسٹ دور ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، کارٹون کے ذریعے، ہماری گھر کی خواتین فلموں اور ڈراموں کے ذریعے. ایک طرف بے حیائی، بدعقیدگی، دہریت، کیا کچھ نہیں ہو رہا. یقین کریں جب دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف جو ہے وہ عجیب حال ہے، طوفان آیا ہوا ہے. اور طوفان کے اندر کسی کو کوئی سایہ مل جائے، کوئی شیڈ مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ کتنا اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے کہ چاروں طرف تباہی اور اللہ نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا، میں بچ گیا، میرے بچے بچ گئے. تو دعوت اسلامی اس دور میں بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. یہ فیضان اعلی حضرت ہی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، پیر کامل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جب کامل مرشد ہوتا ہے نا، وہ اپنے مریدین کے حال پر نظر بھی رکھتا ہے اور ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا. اور یہ طریقت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیر سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست جو کام علماء کرام نے فرمایا وہ ہے تصور مرشد. تصور مرشد کیا؟ کہ جس سے بھی بیعت ہے، ضروری نہیں کہ جو دعوت اسلامی والا ہے اس کا امیر علیہ سنت سے بیعت ہونا ضروری ہے. کئی اور پیر صاحبان کے مرید ہوتے ہیں، امیر علیہ سنت سے طالب ہو جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقت کا معاملہ ہے، پیری مریدی، یہ تو ایک ہمارا سمجھ لے کہ سائڈ کا کام ہے، اصل تو نیکی کی دعوت ہے. اور دعوت اسلامی کے لیے بارہا امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے. اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، اور جو جس جامع شرائط پیر کے دامن سے وابستہ ہے، بس دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کامل مرشد کے دامن سے کبھی دور نہ ہونے دے. اللہ فتنوں سے بچائے، ہمیں بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے. تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ بھی جو ہو اس کو بے پیرا نہ چھوڑیں اور اس کو بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیں. ایک دن کا بچہ بھی. اور کئی اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہیں. کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، چند ہی گھنٹے گزرے تھے، تو انہوں نے کسی سے رابطہ کیا کہ یار اس کو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں مرید کر لیں غوث پاک کا. تو کسی نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، ہو جائے گا. بولا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی ایک دن بھی نہ گزرے ایسا دنیا میں اس کا کہ غوث پاک کے دامن سے دور ہوئی ہے. دنیا میں آتا ہی ہے، غوث پاک کے دامن میں آ جائے، پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیعت بے شک سنت محبوبہ، یعنی بہت پیاری سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ بیعت لی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی. ان میں سے ایک بیعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 18، ترجمہ کنز الایمان، بے شک
اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 575 575 پر ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک حدیث روایت کی جاتی ہے، کیا حدیث ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، جلد نمبر 26، سبحان اللہ، جلد کا نمبر بھی 26 ہے یہ، اور صفحہ نمبر 575 ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، شیطان اس کا پیر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں کیا جانا، وہ اپنے عقل کے پھیرے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لیں، وہ کر لیں، غسل آئے نہ، وضو آئے نہ، نماز آئے نہ، نماز کے فرائض شرائط آئے نہ۔ بلکہ مجھے خود ایک واقعہ یاد آ گیا، ٹائم اتنا ہے نہیں، ٹائم کی لمیٹیشن سے چلتے ہیں، لیکن میں مختصراً عرض کروں کہ ایک دفعہ کہیں ہم سفر میں تھے، ہمارا کوئی مدنی قافلہ تھا، ہم بس میں بیٹھے تھے۔ میں نیا نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا، اتنے تجربات تو تھے نہیں۔ میں 89 میں دعوت اسلامی میں آیا، اب 90 یا 91 کی بات ہوگی، ایج بھی اس وقت 19-20 سال ہوگی۔ اب کوئی مل گیا، اب جی میں نے یہ پڑھی تو میں نے وہ پڑھی تو فلاں کتاب پڑھی تو یہ تفسیر پڑھی، آپ لوگوں کو کیا آتا ہے، یوں نکل گئے ہو، کیا سکھاؤ گے یہ؟ اچھا، اتنا تو معلوم تو تھا نہیں، نہ میں بحث کرنی تھی، نہ کچھ آتا تھا۔ اب ہمارے قافلے میں سے کسی نے کہا، بھائی آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، ہم کا عالم تو ہے نہیں، ہم تو بھائی وضو اور غسل وغیرہ یہ سیکھتے ہیں، کیا سیکھ لیا وضو غسل میں، کیا بتایا؟ اچھا، اس میں تو دعوت اسلامی میں آتے ہی بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، وضو غسل ہو رہی ہے۔ اب بولے بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، ذرا غسل کے فرائض بتاؤ۔ مجھ سے بحث کر رہے ہو، غسل کے فرائض پوچھ رہے ہو، میں نے یہ کتاب پڑھی۔ بولا بھائی ہم بحث نہیں کر رہے، غسل کے فرائض ذرا بتائیں، ہم بھی سیکھ لیں گے۔ اب وہ بات، نہیں نہیں مجھے سب پتا ہے، لیکن آخر تک وہ غسل کے فرائض نہیں بتا پایا۔ تو بولا یہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، پہلے پاک ہونا تو سیکھ لیں بھائی۔ تو ہمیں دعوت اسلامی نے غسل کے فرائض سکھائے، وضو کے فرائض سکھائے، نماز کے شرائط سکھائے، نماز کے واجبات سکھائے، فرائض سکھائے۔ تو اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی پریکٹیکل سکھاتی ہے۔ اس روایت کے پورے پورے مصداق وہ لوگ ہیں جو مشائخ کرام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہوگا کہ مجھے پیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نفلی عبادت بھی کرتا ہوں، اس گناہ سے بھی بچتا ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ، تو مجھے کیا ضرورت؟ تو ایسے لوگ پھر اپنی ہی میں لگے رہتے ہیں، اپنی ہی اکڑ میں لگے رہتے ہیں، اور پھر یوں ان کے عقیدے تک کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ کبھی اس کو پکڑتے ہیں، کبھی اس کو پکڑتے ہیں، کبھی اس کو سنتے ہیں، کبھی اس کو سنتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، پھر دنیا ان کو عبرت سے دیکھتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو وہی والی بات جو ہم نے واقعہ سنا، ایک دروازہ پکڑ، مضبوطی سے پکڑ، یک در گیر اور محکم گیر۔